رمضان کے بعد مساجد کیوں خالی ہو جاتی ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم رمضان کو ایک وقتی عبادت کا درجہ دیتے ہیں۔ رمضان وقتی عبادت کا درجہ نہیں ہے، ہماری عبادت کی جو کنٹینیوٹی آ رہی ہے اس کو یہ اوپر لے جاتا ہے، اور پھر رمضان کے بعد ہمیں واپس اپنی روٹین پہ آنا ہوتا ہے۔ تو رمضان وقتی عبادت کا ذریعہ سمجھنے کی وجہ سے بھی ہم نقصان میں چلے جاتے ہیں۔ ایک اور عجیب بات ہے، ایک آدمی رمضان میں عبادت کر رہا تھا، خوب عبادت کرتا تھا، مسجد بھی جاتا تھا، تراویح بھی 20 پڑھتا تھا، تہجد بھی پڑھتا تھا، کئی کام کرتا تھا۔ رمضان کے بعد جناب فرض نمازیں بھی مشکل ہو گئی۔ اس سے پوچھا گیا آخر کیا بات ہے؟ یہ بہت اہم سوال جواب ہے یہ۔ ایک آدمی رمضان میں خوب عبادت کر رہا تھا، رمضان ختم ہوا اور اس کی عبادت چھوٹ گئی۔ اس سے کسی نے پوچھا بھئی کیا بات ہے، اب کیا ہوا؟ تو اس نے جواب دیا کہ بھئی رمضان میں ماحول بنا ہوا تھا۔ تو اصل کیا ہوا؟ ماحول۔ تو ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو، اپنے تعلقات کو، دوستوں کو، اپنے ماحول کو رمضان کے بعد بھی اچھا اور پاکیزہ رکھنا ہے تو ہم ٹھیک رہیں گے۔ بہت سارے لوگ جو رمضان کے بعد نیکی نہیں کر پاتے وہ کہتے ہیں جی ماحول نہیں۔ ہم اس ماحول میں جاتے کیوں ہیں؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب رمضان آتا تو یوں فرماتے کہ بھئی ہر سال رمضان میں لوگوں کے اعمال بڑھ جاتے ہیں، میرے تو وہی رہتے ہیں، میرے تو نہیں بڑھتے۔ کیا مطلب؟ ان کے سارا سال ہی اعمال اتنے زیادہ ہوتے تھے، رمضان میں بڑھانے کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہوتی تھی۔ جیسے لوگوں کے رمضان گزرتے ہیں ان کا سارا سال گزر رہا ہوتا تھا کہ سارا ہر وقت کے لیے ایک کام اور ہر کام کے لیے ایک وقت۔ تو جو رمضان میں ماحول بنتا ہے اس کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے۔ کیسے باقی رکھیں؟ مساجد کے اندر، مدرسوں کے اندر، دینی مراکز کے اندر جس طرح رمضان میں تقریبات ہوتی ہیں، بیانات ہوتے ہیں، یہ سارا سال جاری رہنے چاہیے۔ اب رمضان میں دورہ قرآن چل رہا ہے، قرآن سیکھ رہے ہیں، تو بھئی اگر ابھی روز ٹائم دے رہے ہیں تو اس کے بعد ہفتے میں ایک دفعہ ٹائم دیں۔ روز 20 تراویح پڑھ رہے ہیں تو روز 4 رکعت تہجد شروع کریں۔ تھوڑا سا کوانٹٹی کو کم کر کے لیکن کنٹینیوٹی اگلے سال تک رہیں، اور جو اصل چیز ہے نا وہ ہے ماحول۔ ہم نیک لوگوں میں، نیک ماحول میں آنا جانا بڑھائیں، رمضان کے بعد بھی اس کو جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرما دیں گے۔